آج کے جمعے میں 5ویں نمبر پر دلوں کا اطمینان اور گھروں کا اطمینان، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہے وہ بھی قرآن پڑھے، اگر کوئی بندہ گھروں میں سکون اور اطمینان چاہتا ہے تو وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے، سورہ الرعد آیت نمبر 28، میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ خالق کائنات فرماتے قرآن پاک کے اندر، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت فرماتے خبردار او دنیا جہان کے اندر رہنے والوں، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ نے سکون اپنے ذکر اور قرآن کے اندر رکھا ہے۔ یہ قرآن سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں برکتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کتاب الذکر حدیث نمبر 6813، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کوئی ایسی جماعت اللہ کے گھروں میں کسی گھر کے اندر ایسے ہی نہیں بیٹھ جاتی، وہ بیٹھتے اللہ کا قرآن پڑھنے والے، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن کے مسئلے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن کا ترجمہ اور مفہوم بتاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھنے والے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ رب العزت 4 قسم کے انعام عطا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4 انعام۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، وہ جماعت جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ ان کو 4 انعام عطا کرتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ قرآن پڑھنے والوں پر سکون نازل فرماتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو سکون عطا کرتا ہے، قرآن سننے والوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت کی چادر قرآن پڑھنے والوں کو لپیٹ لیتی ہے۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ،
رب کے نورانی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کو اپنے گھیرے میں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور چوتھا انعام اللہ رب العزت یہ عطا کرتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کا تذکرہ اپنے ہاں عرش پر فرشتوں کے اندر کرتے. فرشتوں میں تذکرہ. اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے قرآن پڑھنے والے، دیکھو یہ دنیا کے اندر میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، دیکھو دیکھو یہ میرے قرآن کو سمجھنے والے، یہ میرے قرآن کے ترجمے تفسیر کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کو قرآن سمجھانے والے، یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جن پر اللہ فرشتوں کے اندر عرش پر فخر کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت نصیب کرے اخلاص کے ساتھ. قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے نا، رب کی سکینت اور اطمینان اترتے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے. ایک حدیث سنیے ذرا، بخاری شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5011 میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف. ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا. الکہف جو 15ویں پارے میں ہوتا، جو جمعے والے دن مومن پڑھتے ہیں نا، سورہ الکہف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ وَإِلَى جَانِبِهِ حِسَانٌ مَرْبُوطٌ بِالشَّطْنَيْنِ. گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا ہے. اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں سے باندھا ہوا ہے. قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے اطمینان نازل ہوا بادل کی شکل میں. اس بادل نے ان کو گھیر لیا. ایک بادل کی شکل میں گھوڑے کے اوپر اس طرح سایہ کرتا ہے صحابی قرآن پڑھنے والا. یہ کہتے ہیں میں ذرا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھوں یہ کیا ہے. صحابی فرماتے ہیں میں جب اترنے والے اس بادل جو سکون اور اطمینان لے کر اس صحابی کے گھر میں اترا تھا، وہ کہتے ہیں میں ذرا نیڑے ہو مانا تے گھوڑا بدکنا شروع کر دے. مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اپنی رسی نہ توڑوا لے. میں نے کوشش کی لیکن اس کے قریب نہ ہو سکا. جب صبح ہوئی نا تو صحابی کہتے صبح کے وقت میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت سے حاضر ہویا. صحابی عرض کر دے آقا میں رات نو قرآن پڑھتا رہے اپنے گھر دے اندر تے اس طرح بادل اترے. انہاں بادلاں نے سایہ کیتا ہے میرے کوڑے دے قریب. میں قریب ہونا کوڑا بتکنا شروع کر دیندے. آپ سرکار فرماندے نے تلک السکینہ، او میرے صحابی قرآن پڑھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان فرما دیا تلک السکینہ تتنزلت بالقرآن.
وہ میرے صحابی تو گھر چ قرآن پڑھے اس قرآن دی برکت نال اللہ نے بادلاں دی شکل وچ تیرے گھر چ سکون نازل کر دیتا۔ مطلب یہ ہویا کہ جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاندے اس گھر چ سکون بھی نازل ہوندے تے رحمت فرشتیاں دا نزول بھی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ پانچواں فائدہ ہے، قرآن دلوں کو اطمینان دیتا ہے، گھروں میں سکون دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سکون اور اطمینان کا مرکز بن جائے تو گھروں میں قرآن شروع کر دو۔ بیٹے بھی قرآن پڑھیں، بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، خود بھی قرآن پڑھو۔ اللہ کی قسم جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رب کی رحمتیں سکون اور اطمینان کی شکل میں نازل ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔